بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے اس چینل سے تقریباً مکس کیسز جو ہوتے ہیں، فوجداری ہو گئے، دیوانی ہو گئے، رینٹ کیسز ہو گئے، بینکنگ کوڈ کے دیگر کیسز جتنے بھی ہیں، اس میں سے جو بھی جس پہ میں نے کوئی تیاری کی ہوتی ہے، جس کے میں نے کیسز اکٹھے کیے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کوشش میں کرتا ہوں کہ آپ کی نظر بھی کر دوں، کیونکہ علم جو ہے وہ خود بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس کو بانٹنا بھی چاہیے۔ تو میں ایک لا کا طالب علم ہوں، پریکٹسنگ لائر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے وہ ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ جو اشتہاری پن ہے، ایبسکونڈنس جو ہے، اس پہ جو اس کا جو ٹرائل ہوگا، اس میں جو کیس لا یا پرنسپل سیٹ ہوئے ہیں، ان کے متعلق کیس لا بتاؤں گا، ان کے متعلق جو ہے کوشش کروں گا کہ میں اس کے جو پرنسپل ہے وہ بھی آپ کی نظر کروں۔ تو اس سے قبل کہ ہم اپنے ٹاپک پہ بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کر دیں، تاکہ یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو مجھے ڈھونڈنا اور مجھے آپ کو ڈھونڈنا آسان رہے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج ہم ایبسکونڈنس کے جو ٹرائل کیسز میں جو پرنسپل ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ پرنسپل ہے کہ اشتہاری ملزم زیر دفعہ 561 زواد پہ کسی رعایت کا حقدار نہ ہوگا۔ اگر وہ اس کو 561 سیکشن ضابطہ فوجداری کے تحت اس کو اشتہاری قرار دیا گیا، تو پھر وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ ہے جی 2000 PCRLJ 645، PLJ 2000 CRC 1096 پیج 1096۔ اگلا پرنسپل ہے جی کہ گرفتاری ملزم اشتہاری کے بعد زیر دفعہ 512 زواد فے قلم بند کردہ شہادت پر فیصلہ نہ ہوگا، بلکہ دوبارہ ٹرائل ہوگا۔ بس اگر ملزم کی گرفتاری اشتہاری جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، تو اس کی گرفتاری کے بعد زیر دفعہ 512 کی جو شہادت جو قلم بند کی گئی ہے اس پر فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی اس سے قبل جو شہادت قلم بند ہوئی ہے اس کی پھر ویلیو نہیں ہوگی، ٹرائل پھر نئے سرے سے دوبارہ ہوگا۔ تو یہ ایک نہیں کب سارے کیس لا ہیں اس پہ۔ وہ ہے 1997 PCRLJ 259، 2003 CRLJ 803، 2003 PCRLJ 216، 2007 PCRLJ 606، 2008 SCMR 951، 2009 CRLJ 51۔ اگلا پرنسپل یہ ہے کہ اگر اس کو سیکشن 87 اور 88 کے تحت جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا گیا ہے، تو اس کی کارروائی کیے بغیر کسی ملزم کو اشتہاری قرار ہی نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی 87-88 کی کارروائی اگر نہیں ہوئی تو پھر وہ اس کو اشتہاری سمجھا ہی نہیں جائے گا، نہ ہی اسے اشتہاری قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سیکشن 87-88 میں پورا طریقہ کار دیا گیا ہے۔ تو یہ کیسلا ہے جی 1998 SCMR 299 پیج، 2008 CRLJ 822 پہ۔ اگلا پرنسپل ہے جی کہ 30 دن سے پہلے زیر دفعہ 87 ضابطہ فوجداری اشتہار جاری نہ کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ 30 دن گزریں گے اگر اس کی اپنا عدم اس کی پتہ براری یا اس کی ایبسکونڈنس کو، اشتہاری پن کو اگر 30 دن گزریں گے تو پھر اس کا اشتہار جاری کیا جا سکتا ہے۔ 30 دن سے پہلے اشتہار جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسلا ہے جی۔
یہ جی 1991 PCRLJ 2229 پیج ہے۔ اگلا پرنسپل ہے کہ اشتہاری ملزم سرنڈر کیے بغیر اپیل میں کسی رعایت کا حقدار نہ ہوگا۔ مطلب اس نے سرنڈر نہیں کیا اور وہ اشتہاری ہی رہا ہے تو پھر اس کو اس کی جو اپیل ہے بغیر اس کی اپیل کیے بغیر وہ کسی رعایت کا حقدار نہیں ہے۔ 1999 PCRLJ 1381 پیج ہے۔ زیر دفعہ 89 ضابطہ فوجداری اشتہاری ملزم کی کرکی شدہ جائیداد کی واپسی کے لیے 2 سال کی میعاد ہے۔ اگر وہ سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر اس کی جائیداد جو کرک کی گئی ہے، یہ جو سیکشن ضابطہ فوجداری کا 89 ہے، یہ اس کے تحت اگر کسی کی جائیداد وغیرہ کسی ایبسکانڈنس کی یا کسی اشتہاری کی جائیداد اگر کرک کرنی ہو تو اس سیکشن کے تحت کی جاتی ہے۔ اور یہ جو اگر وہ سرنڈر کرتا ہے تو پھر یا وہ گرفتار ہو کے پھر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر 2 سال بعد اس کی جو ہے نا واپسی کی میعاد ہے، اس کے اندر اس کو واپس ہوگی۔ 2007 YLR 399، 2004 SCMR 1743، PLG 2008 CRC 1096۔ اشتہاری ملزم کی اپیل کا فیصلہ بھی آن میرٹ کیا جائے گا۔ اگر اس کی اگر اشتہاری بندہ ہے اور اس کی اپیل جو ہے اگر اس کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی میرٹ پر ہی کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا میرٹس کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ تو یہ 1998 PCRLJ 1486، 2003 SCMR 1391، 2009 SCMR 808۔ اگلا پرنسپل ہے جی کہ اگر ملزم کو اندراج FIR کا علم نہ ہو یا بیرون ملک مقیم ہو تو اسے اشتہاری قرار نہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے اس کو یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو FIR کے درج ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے، یا وہ ملک سے باہر ہے، یا دیگر کسی بھی جو ہے ثبوت و شواہد کے مطابق اگر پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کو یہ FIR سے مطلع ہی نہیں کیا گیا تو اسے اشتہاری نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ ہے جی کیس 2005 CRLJ 1899، 2008 PCRLJ 917۔ یہ عام طور پہ پریکٹس ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پرچہ درج کرا کے تو اس کو جو ہے نا وہ خفیہ رکھ لیتے ہیں اور اسے وہ ٹائم گزرنے کے بعد اسے اشتہاری کرا لیتے ہیں اور پھر اشتہاری ہونے کی بنا پر اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں پھر گرفتاری جو ہے وہ عام گرفتاری سمجھی جائے گی، اس کے اسلام کے مطابق وہ اشتہاری قرار نہیں پائے گا۔ تو اگلا پرنسپل ہے جی قابل سماعت سیشن کورٹ کیس میں مجسٹریٹ کو زیر دفعہ 512 زواد فے یعنی ضابطہ فوجداری شہادت قلم بند کرنے کا اختیار نہ ہے۔ سیشن کورٹ کیس یا مجسٹریٹ کو یہ 512 کے تحت وہ شہادت قلم بند نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جی 2006 PCRLJ 1436۔ اگلا پرنسپل ہے جی کہ بوقت ٹرائل گواہان نے شہادت دی کہ ملزمان نقاب پوش تھے جس پر ملزم بری ہو گئے، بعد ازاں اشتہاری ملزمان کو بھی ان گواہان کی شہادت پر سزا نہ ہوگی۔ مثلا اگر گواہان نے شہادت دی کہ جناب ملزمان نقاب پوش تھے تو ہم اسے ظاہر ہے کہ اگر نقاب پوش تھے تو انہوں نے پہچانا نہیں ہے ان کو تو وہ بری ہو گئے، تو پھر اشتہاری ملزمان بھی اگر وہ پیش ہو جائیں گے تو پھر ان کو بھی ضمانت نہیں ہوگی، یہی اصول ان پہ لاگو ہوگا۔ تو 2007 YLR 805، 2010 CRLJ 148 اس کا جو کیس لاز ہے۔ اگلا پرنسپل ہے جی ملزم دیگر کیس میں حراست میں پیش ہوتا رہا، اسے بلا وجہ اشتہاری قرار دیا گیا، روپوشی ثابت نہ ہوگی۔ مثلا وہ اگر کسی دیگر کیس میں وہ پیش ہوتا رہا ہے تو وہ حراست میں اگر پیش ہوتا رہا ہے یا ویسے پیش ہوتا رہا تو پھر اس کو اشتہاری قرار دینا ہی غلط تھا۔ تو یہ ہے جی YLR 2878 پیج ہے جی اس کا۔ اگلا پرنسپل ہے جی کہ وارنٹ گرفتاری میں نہ تو ملزم کا پتہ درج تھا اور نہ ہی اس کے بارے کسی اخبار میں اشتہار دیا گیا تھا، روپوشی ثابت نہ ہوگی۔ یہ PLD 2008 KAR کراچی یعنی 348 پیج۔ اگلا پرنسپل ہے جی کہ خود کو سرنڈر کیے بغیر اشتہاری ملزم کسی ریلیف کا حقدار نہیں ہے، یعنی یہ تو طے شدہ ہے کہ سب سے پہلے وہ سرنڈر کرے گا،
اگر اسے سرنڈر نہیں کیا اور کہیں کہ وہ اشتہاری رہے اور اسے ریلیف مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کیس لا ہے جی PLD 2010 لاہور 224 پیج۔ اگلا اصول ہے جی کہ اگر ملزم کو سزایابی کا کوئی امکان نہ ہو تو محض اشتہاری ہونے کی بنا پر درخواست زیر دفعہ 265 کے ضوابطِ خارج نہ ہوگی۔ پھر اس کی درخواست جو ہے نا، اس نے اگر بریت کی 265 کے تحت دی ہے تو پھر وہ خارج نہیں ہوگی۔ یہ ہے جی 2010 YLR 1217 پیج، 2010 YLR 13 پیج۔ اگلا اصول یہ ہے کہ وارنٹ رپورٹ میں متعلقہ رہائش ملزم جانے کی کوئی تاریخ درج نہ تھی، نہ ہی کسی پرائیویٹ آدمی یا نمبردار کی تصدیق تھی، نہ ہی متعلقہ SHO سے رپورٹ کی تصدیق کروائی گئی تھی۔ اشتہار ملزم ثابت نہ ہوگا، ملزم پھر جو ہے نا وہ اشتہاری ثابت نہیں ہوگا۔ یہ کیسلا ہے جی کرمنل ایپ نمبر یعنی کرمنل اپیل نمبر ہے 1134 2000، اس کا پیج ہے جی۔ اشتہاری ملزم خود کو یہ جو ہے نا کچھ کیسلا جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ کیسلا ویسے جو ہے نا وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیسلا بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے CR اپیل نمبر ہے، مثلا کرمنل اپیل نمبر 1134/2000 میں یہ اپیل ہوئی تھی۔ اشتہاری ملزم خود کو سرنڈر کیے بغیر تبدیلی تفتیش کی درخواست نہیں دے سکتا۔ مطلب وہ ہے اشتہاری اور وہ جا کے کہے کہ جی میری تفتیش تبدیل کر دو، ایسے نہیں۔ یہ 2011 PCRLJ 1209 پیج۔ اگلا اصول ہے جی کہ قابل سماعت سیشن کورٹ کیس میں بھی عدالت مجسٹریٹ اشتہاری ملزم کے خلاف 8788 ضابطہ فوجداری اور 512 ضابطہ فوجداری کی کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ ہے جی 2013 YLR 54 پیج۔ اشتہاری ملزم زیر دفعہ 506A 205 ضابطہ فوجداری حاضری معافی کا حقدار نہ ہے۔ جو بندہ ہے ہی اشتہاری تو پھر وہ حاضری معافی کی درخواست کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ جو سیکشن ہے 506A اور 205، یہ ملزم کو حاضری سے استثناء کے بارے میں ہے، اور اس کے مطابق حاضری سے استثناء حاصل ہو سکتا ہے فوجداری کیسز میں، کیونکہ دیگر جو دیوانی کیسز ہے اس میں تو ویسے بھی حاضری اس کی ضروری نہیں ہے، اس میں وکیل کی حاضری ضروری ہے۔ تو یہ ہے جی کیسلا 2013 YLR 219۔ اگلا کیسلا ہے اگر ملزم قصداً روپوش رہا ہو، مثلا جان بوجھ کر وہ روپوش رہا ہے، تو ایبسکونڈنس کو بطور تائیدی شہادت ملزم کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ مثلا یہ جو اس کا اشتہاری پن ہے، پھر وہ بطور تائید ہو جائے گی، اس کی شہادت تائیدی شہادت جو ہے نا ملزم کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ یہ عمل اس کا تائیدی شہادت کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس میں کیسلا ہیں جی 2001 SCMR 170 پیج، 2003 SCMR 647 پیج، 2004 SCJ 400، 2005 SCMR 1568، 2006 SCJ 340، 2009 SCMR 471، PLJ 2009 SC 664۔ اگر ملزم آن میرٹ بریت کا حقدار ہو تو محض اشتہاری ہونے کی بنا پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ 1995 SCMR 373، 1995 SCJ 657، 1999 SCMR 1220، 2003 SCMR 611، 2006 SCMR 1707، 2007 SCMR 162، 2008 SCMR 1549، 2008 SCJ 496، PLD 2008 SC 298، 2010 SCMR 566، 2014 PCRLJ ٹیٹرا 1 یعنی 1111 4 دفعہ 1111۔ اگلا پرنسپل ہے جی کہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرتے وقت ملزمان حاضرہ عدالت کے ہمراہ اشتہاری ملزمان کو بھی بری کر سکتی ہے۔ ٹرائل کورٹ کی یہ مرضی ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے ملزمان جو حاضر ہیں ان کے ہمراہ جو ہے اشتہاری ملزم کا بھی فیصلہ کر دیں۔
تو یہ 2014 YLR 707 پیج ہے جی۔ اگلا اصول ہے جی کہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرتے وقت ملزمان جو حاضر ہیں عدالت کے ہمراہ اشتہاری ملزم کو بری نہ کر سکتی ہے، یہ سرکمسٹانسز الگ ہیں۔ تو اس میں 2014 YLR 1310 یہ دونوں 2014 میں ہی رپورٹ ہوئے، 2014 کے رسالے میں۔ اشتہاری ملزم کی جائیداد میں مفاد عامہ انٹرسٹ رکھنے والا شخص زیر دفعہ 88 ضابطہ فوجداری کارروائی میں اعتراضات داخل کر سکتا ہے۔ مثلا اگر اشتہاری ملزم کی جائیداد جو ہے وہ کورک ہو رہی ہے یا اس کو نیلام کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو مفاد یعنی انٹرسٹ رکھنے والا شخص جو ہے وہ زیر دفعہ 88 اعتراض داخل کر سکتا ہے۔ یہ ہے جی PLJ 2014 CRC 528 پیج ہے۔ اگلا اصول یہ ہے کہ اگر صفحہ مثل پر زیر دفعہ 87 ضوابط یعنی ضابطہ فوجداری عدالت کا کوئی تحریری آرڈر موجود نہ ہو تو ملزم کو اشتہاری کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی مثلا 87 سیکشن کے تحت کوئی عدالت کا تحریری آرڈر موجود نہیں ہے تو پھر ملزم اشتہاری ہے ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں جائے گا اس کو۔ تو یہ ہے جی 2014 YLR 2287۔ تو یہ اشتہاری کے متعلق جو ہے نا ٹرائل میں جو کام آنے والے جو کیسز تھے، جو پرنسپل تھے، جو نظائر تھے، جو مثالیں تھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملیں گے جلد کسی نئے قانونی ویلاگ کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔